سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو رمضان المبارک کی بہت بہت زیادہ مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ہزاروں رمضان دیکھنا نصیب کرے، زندگی میں لانا نصیب کرے، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی ہمت طاقت دے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں روزے نمازاں ہم سب کے قبول فرمائے۔ میں آپ کو اللہ کے نبی کی شان کے بارے میں قرآن پاک کی صورتوں کے شان نزول، جو صورتوں میں واقعہ ہوتے ہیں، وہ سناؤں گی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سناؤں گی اور وظیفے بتاؤں گی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ دیکھیں گے اور سنیں گے، اس پر عمل کریں گے، آپ کو بھی اجر و ثواب ملے گا اور مجھے بھی اجر و ثواب ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس علم ہو وہ اپنے سینے میں دبا کر نہ رکھے، بلکہ اس علم کو دوسروں تک پہنچائے تاکہ دوسرے بھی اس کا فائدہ اٹھائیں اور نیکیاں کمائیں۔ میں نے آج آپ کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر پر جانے کا واقعہ سنایا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سن کر پسند آیا ہوگا اور آپ سن کر اللہ کے نبی کی بات اس پر عمل کریں گے اور ان چیزوں سے بچیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تینوں کی برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیں اب اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ مبارک کو میں سناتی ہوں اور آپ سب سنیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے علی رضی اللہ عنہ، روزانہ رات کو 5 کام کر کے سویا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ کون سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4000 دینار صدقہ کر کر سویا کرو، 1 قرآن پاک پڑھ کر سویا کرو، جنت کی قیمت ادا کر کر سویا کرو، 2 لڑنے والوں میں صلح کرا کر سویا کرو، اور 1 حج کر کر سویا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تو بہت مشکل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 مرتبہ سورۃ فاتحہ یعنی الحمدللہ پڑھ کر سو کرو، اس کا ثواب 4000 دینار کا صدقہ ہے، صدقے کے برابر نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ 3 مرتبہ قل ھو اللہ سورۃ اخلاص پڑھ کر سویا کرو، 1 قرآن مجید پڑھنے کا برابر ثواب ملے گا۔ 10 مرتبہ درود شریف پڑھ کر سویا کرو، جنت کی قیمت ادا ہوگی۔ 10 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبت واتوب الیہ پڑھ کر سویا کرو، 2 لڑنے والوں کے درمیان صلح کرانے کے برابر ثواب ملے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، سبحان اللہ۔ 4 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ کر سویا کرو، 1 حج کا ثواب ملے گا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اب تو یہ میں روزانہ ہی کیا کروں گا۔ 20 منٹ میں یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا، 10-15 منٹ میں یہ پڑھ کر مکمل ہو جائے گا۔ اگر یہ انسان رات کو سوتے وقت یا صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ اس کو کتنی زیادہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتنی زیادہ فضیلت ملے گی اور اس کے نامہ اعمال میں کتنی زیادہ نیکیاں آ جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ بھی اس کو یاد کرتا ہے۔ جو انسان اللہ کے محبوب کی محفل اپنے گھر میں سجاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جمع کر کے عرش میں ان کی محفل کو سجا لیتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں، دیکھو میرے پیارے محبوب کے امتی
کس طرح محفل میلاد کروا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مہینہ بہت برکت والا مہینہ ہے۔ اس کے ایک ایک لمحے میں کروڑوں اجر و ثواب مل رہا ہے۔ اس میں انسانوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، مغفرت مل رہی ہے اور اللہ تعالیٰ جنت کے گھر بنا رہا ہے۔ جو انسان روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے خیر و برکت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے جب افطاری کا وقت آتا ہے، اے فرشتے اس نے کیا مانگا؟ فرشتہ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ اس نے اپنی مغفرت مانگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو مغفرت کیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے فرشتے اس دوسرے نے کیا مانگا؟ وہ کہتا ہے، یا اللہ مجھے دوزخ کی آگ سے نجات دے، یا اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا لے، یا اللہ مجھے جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو دے دے۔ افطاری کے وقت جو بھی انسان دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ روزے کا اجر خود دیتا ہے اور روزے دار کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، روزہ رکھ کر انسان روزے کے فرض جب پورے کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، ہر چیز سے پرہیز کرنا، کسی کی برائی نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت سے اس کے روزے مبارک کو اپنے خزانے میں قبول کر لیتا ہے۔ میرے کہنے کا مطلب ہے جب انسان نے روزہ رکھنا، سارا دن عبادت کرنی اور کوئی بھی بات ایسی نہ کرے کہ جس سے اس کے روزے میں استغفر اللہ نعوذ باللہ اس کو اجر نہ ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے حجرے مبارک میں بیٹھے تھے اور ساتھ حضرت بی بی فاطمہ بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، اس نے عرض کی، یا رسول اللہ ایک بار عورت کھڑی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی سے ملنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کمرے میں کے اندر لے کے آؤ۔ جب وہ صحابی اس عورت کو لے کر آیا تو وہ عورت آ کر کہنے لگی، یا رسول اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے بچوں کے لیے روزہ کھولنے کے لیے میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گیسے میں ہاتھ ڈال کر ان کو چند کھجوریں عطا کر دی اور فرمایا کہ یہ روزہ افطاری کے وقت کھا لینا۔ جب وہ عورت چلی گئی تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، یا رسول اللہ یہ عورت نے کس طرح کا لباس پہنا ہوا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی کوئی مجبوری ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی کوئی مجبوری ہوگی۔ اے فاطمہ یہ بات تم اس وقت بھی اس سے کہہ سکتی تھی، یہ آپ نے اس کی برائی کر لی۔ دیکھ لیں اتنی سی بات کرنے کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی فرمایا کہ اس کے سامنے والا قمیض شارٹ تھا اور بیک سائڈ والا اس کا قمیض نیواں تھا۔ اسی وجہ سے حضرت بی بی فاطمہ نے ان کی صرف اتنی سی بات کہی کہ یا رسول اللہ یہ اس نے کس طرح کا لباس پہنا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی غیبت کیوں کر رہی؟ کیونکہ یہ بھی اتنا سا لفظ بھی غیبت میں شمار ہوتا ہے، اس لیے ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کی برائی نہ کریں، اپنے روزے کا خیال رکھیں کہ اللہ تعالی ہمارے روزے کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے اور ہم سے جو غلطی خطا روزے کی حالت میں ہو کھولتے وقت اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا کیجئے کہ یا اللہ ہم نے تیرے لیے روزہ رکھا، اگر ہم میں سے نماز پڑھنے میں کوئی خلل یا کوئی وضو کرنے میں کوئی غلطی خطا ہو گئی ہو، اپنی رحمت اپنے فضل سے معاف کر کر اپنی بارگاہ کے اندر روزے کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں جو روزے رہتے ہیں ان کی رکھنے کی ہمیں ہمت طاقت عطا فرما اور ہمیں بخش لے اور ہم سب بہن بھائی مسلمانوں کی بھی بخشش فرما، اور جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں
ان کو بھی بخشش دے اور ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا۔ اس طرح جب روزہ رکھتے وقت کھولنا، افطاری کرنا، اس وقت ضرور دعا کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت ضرور دعا کریں، روزے کی دعا پڑھ کر دعا کریں پھر روزہ کھولیں، اللہ کی بارگاہ میں انباروں کے باغ لگ جائیں گے۔ انشاءاللہ یہ تحفے ہمیں میدان حشر میں ملیں گے جب ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ جب ہم دنیا سے رخصت ہوں گے اور نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، جن کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے ان کے چہروں پہ مسکراہٹ ہوگی، انہیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ ہمارا حشر میدان میں انشاءاللہ ہمیں جنت ملے گی۔ جنت تو سب کو مل جائے گی، لیکن اپنے عملوں کے ساتھ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اس کا امتی جنت میں سارے داخل نہ ہو جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک خود بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے جتنی دیر تک ان کے امتی نہ جائیں گے۔ دیکھ لیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کبھی کچھ نہیں مانگا، میں صدقے قربان جاواں، جب بھی مانگا اپنی امت کے لیے مانگا، جب بھی مانگا اپنی امت کے لیے مانگا۔ یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت پر رحم کر، یا اللہ میری امت پر درگزر کر، یا اللہ ان کے عیبوں کو چھپا لے، یا اللہ ان پر اپنا کرم بنائی رکھ۔ دیکھ لو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کبھی کچھ نہیں مانگا، جب بھی مانگا اپنی امت کے لیے مانگا۔ میدان حشر جب معراج شریف پر بلایا تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے صدقے ہم سب کی بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے ہم سب کے بیڑے پار کرے۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی خطا ہو میرے لیے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اور میری ویڈیو کو دیکھ کر ضرور اس پر عمل کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بات کا علم نہ ہو اس پر کوئی اجر و گناہ اتنا نہیں، جب بات کا علم ہو جائے تب انسان پھر بھی وہ کام کرے اس کو اجر دینا پڑتا ہے۔ اسی لیے جو بات معلومات ہو جائے اس کو وہیں چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہمیں جنت کے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔